نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، پاکستان میں جس طریقے سے تباہی پھیلی ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری صحافت کے اوپر آتی ہے۔ اس صحافت نے کس طریقے سے ہمیں برباد کیا ہے اور کس طریقے سے قوم کو فاقوں تک پہنچایا ہے، اس کی پوری تفصیل میں قرآن کے حوالے سے آج آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے اداروں کو کیا ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور قوم کی کیا ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی عمران خان صاحب کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے اس پر۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول ہمیں عطا کیا ہے اس آیت کے ذریعے۔ میں پہلے اس آیت کو بیان کر کے اس کی شان نزول کے حوالے سے تھوڑا کچھ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا اصول ہمیں دیتی ہے، اس کے بعد میں آگے چل کر مزید گفتگو اس پہ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ ہے جی وہ آیت مبارک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے، یعنی بے خبری کی وجہ سے، تمہیں کوئی ایسی مصیبت پہنچ جائے اور پھر تم اپنے اس فعل کے اوپر نادم ہو۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان کی جب حکومت ہٹائی گئی، اس وقت میڈیا کا ایک بہت بڑا اس میں کردار تھا۔ ہم اپنی انگلیوں پر ان صحافیوں کو گن سکتے ہیں جن کے اندر دیانتداری اور جو محب وطن ہیں، اور جن کے کردار سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی محب وطن ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب گند گھولا ہے اور ہم قوم کو مجرم ہیں، یہ لوگ، یہ تمام صحافی تھی، یہ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے آج قوم کو بھوکا مار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آیت اس طریقے سے، نہ پہلے اس آیت کی میں تفسیر تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ آیت ایک نبی علیہ السلام کے ثابت ہے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے پاس بھیجا، وہ ایمان لے آئے تھے، اور ان کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر ان سے کیا لے آئیں جی، صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا مال ان سے لے آئیں۔ لیکن ابھی معیط یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور بنو مستلق میں ایک دشمنی چلتی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ان کو پتہ چلا، بنی مستلق کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ہے تو صحابی آ رہے ہیں، ان کے جو ہے تو ایک نمائندہ آ رہے ہیں، تو وہ باہر نکل آئے ان کے استقبال کے لیے۔ جب ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے تو حضرت ولید بن عقبہ سمجھے کہ یہ لوگ مجھے شاید مارنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی ایک پرانی دشمنی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ تو آپ راستے سے واپس ہو گئے۔ جب آپ راستے سے واپس ہوئے تو جو وہ لوگ نکل کر آئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، تو ان کے جو سردار تھے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے خط بھیج دیا ہو کہ آپ واپس آ جاؤ، نبی علیہ السلام ہم پر غصہ ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور زکوٰۃ اور جتنا بھی مال جمع کیا تو سب لے کر مدینہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پر جو ہے نا تو وہاں پر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ اس دوران ولید بن عقبہ مدینہ شریف جب پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ جی بنی مستلق نے تو مجھے صدقہ بھی نہیں دیا، خیرات جو زکوٰۃ تھی وہ بھی نہیں دی، بلکہ وہ تو مجھے الٹا قتل کرنا چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت زیادہ غضبناک ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اتنے میں وہ لوگ بھی پہنچ گئے، تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم، ہم تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہم تو اس لیے آپ کی طرف آئے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے تھے استقبال کرنے کے لیے تو ولید بن عقبہ واپس چلے گئے، تو ہم سمجھے کہ آپ ہم پر غضبناک ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آپ نے کوئی خط لکھ کے ان کو واپس بلا لیا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے غضب کی بھی پناہ مانگتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بھی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم پر غصہ ہوں، غضب کریں، بلکہ ہم تو یہ سارا مال لے کر آپ کے پاس ہے۔ اس دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کیا پوزیشن ہے اور کیا حالات ہے، اور خیال کرنا کہ بغیر تحقیق کے
کسی قسم کا حملہ نہیں کرنا، کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ لیکن جب دیکھ لو کہ وہ اسلام پر قائم ہے اور دینداری پر قائم ہے تو پھر کیا کرنا؟ پھر ان کے ساتھ وہ کام کرنا جو اسلام کا ہے، اور اگر وہ اس طرح نہ ہو تو ان کے ساتھ وہ کرنا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کر دیکھا، مغرب کی اذان بھی ہوئی، عشاء کی اذان بھی ہوئی، پھر صبح خالد بن ولید صاحب اندر تشریف لے گئے، جو جگہ تھی، جو قبیلہ تھا، اس کے سب کچھ معلوم کیا، پھر واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خبر بتا دی۔ یہ وہ خبر ہے، جب وہ اس خبر کو لے کر آئے جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جب اس طرح کی کوئی فاسق بات لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کیا کرو پہلے، ایسا نہ ہو تمہیں جہالت میں، بے علمی میں نہ ایسی کوئی تم کام کر جاؤ جس کے پر تم بعد میں پچھتاوا ہو تمہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اور اس تمام چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اب آئیں آپ کے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس شدت کے ساتھ اس چیز کو منع کیا کہ پہلے تحقیق کرو۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں 150 روپے کا پیٹرول تھا، ٹھیک جی، اور آٹا کتنا سستا تھا، چینی کتنی سستی تھی، سب کو معلوم ہے۔ اس میڈیا نے ایک مہم چلائی، آج وہ میڈیا کدھر ہے؟ اس میں کسی اتنی بڑی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، یہ سب فاسق ہے۔ ہمارا میڈیا جس نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور قوم کو دھوکہ دیا، وہ بھی اس کے اندر مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ جھوٹ کا مرتکب ہوا ہے، اور اس نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیتے ہوئے اس قوم کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی ہے، بلکہ کر دیا ہے۔ آج ڈالر کس جگہ پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے اندر ہماری قوم کا کتنا تباہی اور بربادی ہوئی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آج ملک کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں رہا۔ لوگ جو ہے نا جس طریقے سے برباد ہو چکے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اس میں ان میڈیا والوں نے کیا کیا، وہ پروپیگنڈا اس کے بعد جب گورنمنٹ بدل گئی، عمران خان کو زبردستی اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے، اس کے بعد جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کس طرح ڈالر کو کہاں لے گئی، جو 22 ارب کے قریب 22 ارب ڈالر تھے ہمارے ادھر، وہ کدھر چلے گئے؟ وہ بھی غائب ہو گیا۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میڈیا، آج کا میڈیا کوئی مہنگائی پہ بات نہیں کر رہا، اس وقت کتنی بات ہو رہی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میڈیا نے جس طریقے سے پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی جڑیں ہلائی ہیں اور قوم کو غربت اور فقیری میں ڈالا ہے، قوم کی عزت نفس کے ساتھ یہ میڈیا کھیلا ہے، اس وقت کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں برباد کرنے والا صرف میڈیا، ہم گنے چنے لوگوں کو جانتے ہیں، صحافیوں کو، لیکن باقی کون سا صحافی ہے؟ ابھی ایک نیا بیان آیا ہے جو ایک صحافی نے بیٹھ کر دیا، ایک بہت بڑی ہماری کوئی ریٹائرڈ ہستی تھی جس نے بیان دیا، اور اس نے کہا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، اس نے پھر جھوٹ بولا اس صحافی نے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس جھوٹ کے بارے میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس جگہ پر کچھ چیزیں ہیں، ایک یہ کہ قوم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک یہ کہ صحافیوں کی کیا ذمہ داری ہے، دوسرا یہ کہ چیف جسٹس کی کیا ذمہ داری ہے، پھر یہی چیز 5th جنریشن وار کہا جاتا ہے اس کو۔ صحافیوں نے، پاکستان کے کرپٹ صحافیوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف جو 5th جنریشن وار لانچ کی تھی اس میں وہ کامیاب ہوئے، لیکن آج پوری قوم کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ اب اس قوم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حکومت پی ڈی ایم کی، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے غلط طریقے سے نیب کے قوانین کو ختم کیا، اپنی کرپشن کو چھپایا، اپنی کرپشن کے سودے معاف کرائے۔ لہذا اب جو سب سے بڑا حکومتی ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ اس وقت ان کی طرف پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس میں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اس میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اسی کردار کو جو سنت نبی علیہ السلام کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اختیار کرنا ہے۔ ادروائز وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پوچھ کرتا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں کو اسی طرح تسلیم کر لیں تو تم بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، وہ خود ہی چیف جسٹس بھی تھے، سپریم کمانڈر بھی تھے، آرمی کے سپہ سالار بھی تھے، وہ خود ہی تمام پوزیشنوں کو ہولڈ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کر تحقیق کروائی، اور جن صحابہ نے کہا تھا کہ جی اس طرح ہو گیا اور حملہ کر دیا جائے اور یہ، ان سب کو ریجیکٹ کیا، پہلے تحقیق کی اور اس کے اوپر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحقیق کی اور جس طریقے سے ان لوگوں سے اپنے آپ کو کس طریقے سے انہوں نے پکڑا، کس طریقے سے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف ریئیکٹ کیا، اور کس طریقے سے بہت بڑے فساد اور سازش کو آپ نے ختم کیا۔ آج چیف جسٹس کے اوپر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور جو صحافت کر رہی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور جو پرہیزگار صحافی ہیں، جو دیندار اور محب وطن صحافی ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھیں اور وہ اپنا کردار اس میں ادا کریں۔ بے شک وہ ان صحافیوں سے دور ہوں اور اپنی علیحدہ سے ایک تنظیم بنائیں۔ ضروری نہیں آپ ان تمام صحافی ایک جگہ مل کر رہیں، کیونکہ جس طریقے سے اس قوم کا سب سے بڑا مجرم وہ صحافی طبقہ ہے جنہوں نے عمران خان کے دور میں پروپیگنڈے کیا اور آج خاموش بیٹھے ہیں، اور میں اس بات کے کہنے سے بالکل نہیں ڈرتا۔ مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستانی صحافت قرآن کے اعلان کے اور تعلیم کے مطابق غلط راہوں پر چل رہی ہے، معدود چند ایک کو چھوڑ کر۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، آپ نے اس پر ایکشن لینا ہے۔ آپ ماشاءاللہ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کا بڑا عرصہ ہو گیا، آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے، اس میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، لوگ فاقے کر رہے ہیں۔ 5th جنریشن وار، ہماری میڈیا نے ہمارے خلاف لڑی، اپنی قوم میں ہمیں مار دیا، حکومت بے حس ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب سے میں مخاطب ہوتا ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ قوم کو جمعے کے دن یا اتوار کے دن، جو دن آپ مناسب سمجھیں، وہ آپ کا کام ہے، آپ یوم رجوع اللہ منانے کا اعلان کریں، قوم کو بلائیں، زمان پارک میں بلائیں، بنی گالہ میں بھی بلائیں، NWFP میں پشاور کے اندر جو جگہ ہے، ہر شہر کے اندر مقام دیں، لوگ وہاں پر نکلیں اور اللہ کے حضور میں استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ عمل بالمعروف ہے، عمل بالمعروف آپ بہت زیادہ اس کی جو ہے تو اس کو پروپیگیٹ کرتے رہے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اس کے اعلانات کرتے رہے اپنے جلسوں میں۔ اب بھی ادھر سے ہی بیٹھ کر آپ یہ کہیں کہ لوگ فلاں تاریخ کو نکلیں اور اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر سے عذاب دور کر دیا ایک قوم سے، اسی بنیاد پر کہ ان کے پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ تو نبی علیہ السلام کی امت کی توبہ کیوں کر قبول نہ ہوگی؟ تو آپ پلیز اس چیز کا اعلان کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی پارٹی میں بڈھے کھگڑوں پر یقین نہیں کرنا، آپ نے اپنے نوجوان نسل کے جو آپ کے مجاہدین ہیں یا آپ کے جو لیڈران ہیں، مثلا جس طریقے سے پشاور وہ جو سوات کا ہے، اس کا بڑا اچھا نام ہے، اس طرح ڈار صاحب ہیں آپ کے وہاں پر، اس طرح فیصل آباد کے جو وہ ینگ ہیں حبیب صاحب وہ ہو گئے، اس سے مراد سعید جو سوات کا ہے یہ ہو گیا، اور یہ اظہر صاحب ہیں یہ ہو گئے۔ ان جوان لوگوں کو لیں، یہ آپ کے وفادار ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آپ پر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اب آتا ہوں میں یہ بات آپ سے قوم کی طرف۔ قوم اپنے لیڈر کی کال کو نہ دیکھے، آپ خود بھی نکل سکتی ہیں، جس طرح آپ 9 اپریل کو نکلے تھے، اپنے لیے ایک دن مقرر کریں۔ اور جو عمران خان کے ساتھ جو جوان لڑکی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا لیڈران میں، وہ خود بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں پروپیگیٹ۔ فیصل آباد میں حبیب صاحب کریں، سوات میں مراد صاحب کریں، NWFP میں کریں، اس طریقے سے وہ اظہر صاحب ہیں وہ ادھر کریں، پنجاب میں۔ آپ
کو یہ کرنا ہے، قوم کو توبہ کے دروازے پر لائیں، قوم کو اللہ کے حضور میں کھڑا کریں، اور ہم سب مل کر اس چیز کو، کسی ملا کو آپ نے نہیں بلانا جی کہ کوئی ملا آ کر دعا کرائے، نہیں نہیں نہیں، قوم خود دعا کرے، آپ بیٹھ کے دعا کریں۔ اگر یہ ملا اتنے تکڑے ہوتے پاکستان کا یہ انجام نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ ہر کوئی بھی جو بھی دن منائیں گے آپ کسی ملا کو بلا کے بٹھا لیں گے، کسی ملا کی ضرورت نہیں ہے، خود کریں آپ دعا، خود کروائیں۔ کوئی مخلص نہیں ہے اس پاکستان کا، کوئی مخلص نہیں ہے۔ علماء سو پاکستان میں 90% علماء سو ہیں، جو 10% حق کے علماء وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس فساد میں کون نکلتا ہے؟ عمران خان صاحب ہوش کریں، آپ لوگوں کو اس طرف بلائیں، اور ہر جمعہ اور ہر اتوار کو جو آپ مناسب سمجھیں، اور قوم سے بھی میری گزارش ہے باہر نکلیں، اللہ سے توبہ کریں، گھر میں بھی توبہ کریں، اور میڈیا کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے، ان کا چینل دیکھنا بند کریں، اور چیف جسٹس صاحب بھی ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پاکستان کی، قوم پاکستان کی حفاظت فرمائے اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارے ادارے ہماری اس قوم کی حفاظت کے قابل نہیں رہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، لوگ بھوکے ننگے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رب کریم کے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت ہمیں نصیب کرے، نیک لوگوں میں ہمیں اٹھائے، نیک لوگوں پہ راستے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔